وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اقوام عالم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آج یوم العید خوشی کا دن ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج انعام والا دن نصیب فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کو تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کا تحفہ عطا فرمانا، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دینا، اس کے حکم کی تعمیل کی، اس کے دیے ہوئے قانون میں حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. وہ آج اپنے بندوں پہ بے حد راضی ہوا اور آج کے دن میں اعلان کیا کہ میرے بندوں تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج بغیر مانگے تمہیں عطا فرماؤں گا. اور آج کا دن یہ واحد دن ہے جب پروردگار عالم اپنے آسمانی فرشتوں سے، مقربین مخلوق سے اللہ پوچھتے ہیں اس مزدور کی بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے ذمے جو کام لگایا جائے وہ اپنی مزدوری پوری کرے، کیا اس کا حق پورا دینا چاہیے؟ فرشتے ہاں میں جواب دیتے ہیں تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، روزے کو روزے کی حیثیت کے ساتھ رکھا، صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا بلکہ ہر گناہ کو چھوڑا، ہر گناہ سے توبہ کی. آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، جو ہاتھوں سے سرزد ہوتا ہے وہ گناہ، سارے گناہ چھوڑ دیے. میرے بندوں میں آج اعلان کر دو تمہاری ایک مہینے کی پابندی پہ میں اتنا راضی ہوا، سارے گناہ معاف کر دیے. اگر ساری زندگی تم میرے ایسی ہی حکموں کی پابندی کرتے رہو گے تو پھر تم بے فکر ہو کہ مرنا تمہارا کام ہے، رحمت والی آغوش میں لے لینا میں خدا کا کام ہے.
اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرما دیا، کئی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیارے نبی کے طریقوں کو، آپ کی طریقوں والی چادر کو تھام لیا، جس نے آپ کے طریقوں پر عمل کیا اور آپ کے طریقوں کی تابعداری کی، حقیقت میں فقد اطاع اللہ، اس نے پروردگار عالم کی تابعداری کی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرے حبیب کامیابی کا میرے دربار میں سے اس وقت تک سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا جب تک تیرے قدموں میں بیٹھ کے تجھے راضی نہیں کر لے گا۔ میں نے اپنے دربار کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بندوں کو ایک شرط رکھی، ایک قانون عطا فرما دیا، کچھ شرائطیں میں نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ الہ العالمین وہ شرائطیں کیا ہیں؟ فرمایا اپنی وجود کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے روزمرہ کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے اوڑھنے بچھونے میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے معاملات میں، موت میت میں، غمی خوشی میں، ہر آن ہر گھڑی، حتیٰ کہ جب تم منہ سے سانس لو گے، ہر سانس کے ساتھ مجھے نبی کا طریقہ دکھاؤ گے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا تمہارا کام ہے، عرش سے ہدایت کے فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ آج میرے عزیزو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے رسول کو راضی کر دو، ناراض کرو، اس کے نبی کو ناراض کرو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے نبی کی غلامی کا انکار کرو، اللہ تیرے میرے سے راضی ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پروردگار عالم تو اپنے بندوں سے تب راضی ہوگا جب اس کی تابعداری کر کے دکھائیں گے۔ دنیا کے اندر ایک جماعت آئی تھی جن کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا تھا، اس جماعت کا نام اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک صحابی رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، پروردگار عالم نے ان کا انتخاب چن چن کے کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں میں چمک آتی ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو آسمان والوں کے لیے نبی کے یاروں میں چمک آتی ہے۔ جس طرح میرے عزیزو زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں کو چمکا دیا، اسی طرح دامان نبوت کے اندر اللہ نے محمد کے یاروں کو چمکا دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا الا هل بلغت، او لوگو کیا میں نے تمہارے پاس جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا، جو پیغام نبوت میرے رب نے مجھے دیا تھا، کیا وہ پیغام میں نے تمہارے تک پہنچا نہیں دیا؟ کوئی ایک تو صحابہ کی جماعت میں دکھاؤ۔ آج میرے عزیزو تنقید کرنے والوں، آج انگلیاں اٹھانے والوں، اور میرے عزیزو جیسے میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کر چکا، چار آدمی بیٹھ کر اپنی عقل کے معیار پر صحابہ کے ایمان کو ماپنے والوں، اپنی عقل کے معیار پر صحابہ کے ایمان کو پرکھنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جب آدمی آیا، اللہ اکبر، میرے عزیزو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا اور کہا عبداللہ بن مبارک امیر معاویہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو اور وہ سواری تیز دوڑ رہی ہو، اس کے قدموں سے اس کے پیروں سے مٹی اڑ کے اس کی ناک کی نتھوں میں آ رہی ہو، ہزاروں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مبارک پیدا کر دیے جائے، امیر معاویہ کی سواری کی ناک کی مٹی کے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے اجازت دے دی، پتہ نہیں کون ہے جو انہیں آ کے لگام دے گا۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت سے فرمایا او لوگو آج میں تمہاری جھولی میں وہ پھول ڈال رہا ہوں جو پروردگار عالم نے میری جھولی میں ڈالے، فرق صرف اتنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا اے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ نے میرے سینے میں بھرے وہی کمال اللہ نے تیرے سینے میں بھر دیے، فرق اتنا ہے کہ میرے سر پہ تاج نبوت ہے، تیرے سر پہ تاج نبوت کوئی نہیں۔
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا پروردگار عالم اللہ عمر تیرے سر پہ تاج نبوت سجاتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ اکبر، عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں، تیرے بعد قیامت کی صبح تک تیرے جیسا عمر کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت کا انتخاب پروردگار عالم نے میرے عزیزوں فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں اپنے ایمان میں کمزوری نظر آئے، خدا پاک کی قسم ہے اسی وجہ سے صحابہ کے ایمان میں کمزوری نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغام حرف بحرف، لفظ بلفظ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی جھولی میں ڈالا اور فرمایا اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر نکل جاؤ، ہر کچے پکے مکان پر چلے جاؤ، ہر دروازے پر جا کے اس پیغام کو سنا دو۔ او لوگو، جامع مسجد عثمانیہ میں عید کی نماز پڑھنے والوں، خدا کے واسطے یہ امت بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت آرام کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے آئی ہے۔ تمہارا کام وہی ہے جو نبی کے ابو بکر کا تھا، آپ کا کام وہی ہے، میرا کام وہی ہے جو نبی کے عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ خدا پاک کی قسم، قیامت کا دن ہوگا، نسبتوں سے پہچانا جائے گا۔ اللہ اکبر، آج صحابہ کے کام کی، نبی کے کام والی نسبت لے کے چلے جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے قبر میں بھی آرام ملے گا، میدان محشر میں بھی آرام ملے گا۔ جہاں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی معرفت ہمیں آپ کو بتلایا۔ میرے عزیزوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، بے شک وہ دکانداری کا ہو، بے شک وہ کاروبار کا ہو، بے شک وہ نجی زندگی کا ہو، کاروباری زندگی کا ہو، تجارتی زندگی کا ہو، میرے عزیزوں غفلت کی دنیا سے، غفلت کی زندگی سے نکلو۔ خدا پاک کی قسم ہے، انگریزی ہو، سائنس کی ہو، اردو کی ہو، مطالعے کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہو، حساب کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہو، 4 دل کے اندر مطالعہ کر کے دوسری طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہائے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، جن کتابوں کو تم پیسوں سے لے کے آتے ہو اور میرے بھائیوں اس کتابوں کے کیڑے بن گئے، اور جو قرآن مفت میں اللہ نے جھولی میں ڈال دیا، آج ہر خاص و عام اسے پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ پڑھو تو صحیح قرآن پاک کو، پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے کتنے کتنے انعامات کے بارے میں فرما رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں نے یہ پیغام ہمارے تک پہنچایا، فرمایا 4 چیزیں جسے نصیب ہو گئیں وہ قیامت کی صبح تک اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا ہے۔ کوئی بیماری اسے نہیں آئے گی، کوئی تکلیف اسے نہیں آئے گی، کوئی پریشانی اسے نہیں آئے گی، کوئی دکھ اسے نہیں آئے گا، دنیا کی مصیبت نہیں آئے گی، رزق کی تھوڑ اسے نہیں آئے گی، کبھی جسم کی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس بندے سے پروردگار عالم ناراض نہیں ہوگا جسے 4 چیزیں پروردگار عالم عطا فرما دے۔ ذرا توجہ کرنا، وقت میرے پاس بڑا کم ہے اور آپ حضرات بھی کوئی فارغ نہیں ہو، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ آج خوشی خوشی نہا دھو کے، اگر اللہ والو تم نئے نئے کپڑے پہن کے آج اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھے ہو اور پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہو، آج جھولی پھیلا پھیلا کر اس سے انعام لینے کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ ہر کوئی خدا کے حکم سے آیا۔ یہ خدا کا حکم، یہ نبی کے یاروں کے ذریعے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام آپ اور میرے تک پہنچا ہے۔ فرمایا جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی میرے عزیزوں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا ہے۔ پہلی چیز، ذرا ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھ جائیں، بار بار سمجھانا نہ پڑے، ساتھ ساتھ جڑ جائیں، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کرونا اتنا موٹا تازہ نہیں کہ اسے آنے کے لیے اتنی ساری جگہ چاہیے، اللہ کا امر ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ بیٹھ جو، کچھ نہیں ہوتا۔ کہ تم تماشے دیکھ رہے ہو الحمدللہ، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ درود شریف پڑھو، بس میری ذہن کے اندر کچھ اور بات آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔
فرمایا 4 چیزیں نصیب ہو گئی، وہ اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا۔ میرے عزیزو توجہ کرنا، پھر ان چیزوں کو لے کے گھر میں چلے جانا، سوچنا ان چیزوں پہ مجھے عمل کیسے کرنا چاہیے۔ پہلی چیز فرمایا من آوا مسکینا، جس نے مسکین کو ٹھکانہ دے دیا، جس نے مسکین کو سہارا دے دیا، بے سہارے کو سہارا دے دیا، اللہ اکبر، اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیا، فرمایا وہ بندہ بے فکر ہو جائے۔ من آوا مسکینا، جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دے دیا، بعض جگہ ہے من آوا مسکینا، جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دے دیا، وہ قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت والی چادر میں آ کے چھپ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عید المبارک ہے، عید الفطر کا دن ہے، اللہ اکبر۔ اس کا نام عید الفطر کیوں رکھا؟ فرمایا نماز عید پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ آنے سے پہلے پروردگار عالم نے جو تمہارے ذمہ فطرانہ لگایا، وہ فطرانہ کس کو دینا ہے؟ غرباء کو دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے جو تمہاری عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کو دینا ہے جو عید کے کپڑے نہیں بنا سکتے، ان لوگوں کو دینا ہے جو آج کے دن بھی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، دینا ہے جو آج کے دن بھی عمرہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پہ زکوٰۃ فرض کوئی نہیں، فطرانے کا مسئلہ اور ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے۔ جس آدمی کے گھر ایک وقت کا کھانا ہو یا 2 ٹائم کی روٹی ہو، اس آدمی کو بھی چاہیے کہ فطرانہ ادا کرے۔ غرباء مساکین کا حق ہے، وہ ضرورت مند جس کی ضرورت اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ لا يسألون الناس الہافا، لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتا۔ میرا خیال رکھیا جی ذرا ساڈے ال بھی ویکھ لیا جائے۔ لا يسألون الناس الہافا، جب بھی اس سے پوچھو کہتا اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کی بڑی خیر ہے۔ فرمایا اس کے ان الفاظ کے اندر اس کی زبان کانپنے لگ جائے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگ جائے، سمجھ لو ہمارے پاک مال کا وہ ہمارے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ من آوا مسکینہ، پہلی آیت فرمایا بات فرمایا جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دے دیا وہ اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا۔ ورحیم الضعیف، جس نے غریب کی مدد کر دی، غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ میرے عزیزو، غریب کی ضرورت کیا ہے؟ آج میرے عزیزو امت کا اکثر طبقہ بے روزگار ہو کے بیٹھ گیا، کئی غریب ہیں، کئی دنیا سے اس غمخواری کے اندر چلے گئے۔ آج سے 7 سال پہلے کیا آپ نے اخباروں میں نہ پڑھا؟ 8-9 سال 10 سال کی عمر کی بچی تھی، چاند رات کو اپنے باپ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا محلے کی ہر چھوٹی بڑی غریبڑی امیرڑی نے اپنے باپ سے چوڑیاں منگوا لی، نہیں چوڑیاں آئی تو آج میرے لیے نہیں آئی۔ باپ چادر میں منہ دے کے رونے لگ گیا، کہا بیٹیاں تو لقمے کا اعتبار کوئی نہیں، تیرا باپ تجھے چوڑیاں کہاں سے لا کے دے؟ خدا پاک کی قسم ہے کیا اخبار میں نہیں آیا تھا؟ وہ 10-8 سال کی بچی تھی، بڑی غیرت والی تھی، اس وجہ سے اس نے صبح نہ کی کہ میرا باپ میرے چہرے کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اس بچی نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کے رات کو خودکشی کر لی تھی۔ میرے عزیزو، یہ تو ایک بچی کی بات کر رہا ہوں، ہم تو ایک قصور کی زینب کو رونے لگ گئے۔ یا تو گھر کے اندر زینب رو رہی ہے، گھر کے اندر رقیہ رو رہی ہے، گھر کے اندر اسما رو رہی ہے، گھر کے اندر عائشہ رو رہی ہے۔ خدا را میرے عزیزو، عید کے کپڑے علیحدہ، ٹرو کے کپڑے علیحدہ، مرو کے کپڑے علیحدہ۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عید الفطر کے دن غسل فرمایا کرتے اور آپ اپنے کپڑوں میں نیا کپڑا تلاش کیا کرتے، اپنے کپڑوں میں وہ کپڑا تلاش کیا کرتے جس پر کوئی پیمند لگا ہوا نہ ہو، جو دوسرے کپڑوں سے اعلیٰ ہو۔ میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ، بے شک پیمند والا لباس کیوں نہ ہو، میرے نبی کا لباس اعلیٰ۔ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے لباس کا، میرے نبی کے چوگے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں میرے اپنے لیے نئے جوڑے بنائے، اپنے ملازم کے لیے بھی ویسا بنا، اپنے غلام کے لیے بھی ویسا بنا۔ فرمایا ورحیم الضعیف، جس نے غریب پر رحم کر دیا وہ اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا۔ تیسری بات اللہ اکبر فرما دی گئی، ورفیق المملوکی، فرمایا جس نے اپنے
غلام پر آسانی کر دی، جس نے اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دیا، اپنے غلام کے کام میں ہاتھ بٹانے لگ گیا، فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت والی چادر میں آ گیا۔ چوتھی چیز فرمائی وَأَنفَقَ وَالِدَيْنِ، فرمایا جس نے اپنا مال اپنے ماں باپ پر بغیر پوچھے ان کی اجازت کے خرچ کرنا شروع کر دیا، فرمایا بے شک ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر دو جو والدین کا خرچہ اٹھائے گا وہ بھی قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت والی چادر میں آ جائے گا۔ آج میرے عزیزوں اپنے بچوں سے پوچھتے ہو، اپنی گھر والی سے پوچھتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے ہو تیرے لیے کیسا جوڑا لاؤ، حتیٰ کہ مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہو کیسا جوڑا پہنو گے، کاٹن پہنو گے سادہ پہنو گے۔ اور کبھی ماں باپ سے بھی پوچھ لیا کرو، تم جوانی میں اپنی مرضی کی پہنا کرتے تھے، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، بتاؤ تم کیسا جوڑا پہنو گے۔ عرض کرتا ہوں میں تمہیں مسئلہ نہیں بتلا رہا، میں تمہیں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تمہیں کوئی حدیث کا سبق نہیں پڑھا رہا، لیکن انشاءاللہ حدیث کے باب میں ڈھونڈو گے کہیں نہ کہیں اس فقیر کی بات تمہیں نظر آ جائے گی۔ اماں ابا دنیا سے چلے گئے، کسی کے ابو جان فوت ہو گئے، کسی کی امی جان فوت ہو گئی، ان کی روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اصال ثواب پہنچانے کے لیے کسی ایسی عورت کو کپڑا بنا کے دے دے جس کا کپڑا بنانے والا کوئی نہیں، کسی ایسے مرد کو جوڑا بنا کے دے دے جس کی حیثیت نیا جوڑا پہننے کی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے دیے ہوئے مال سے غریب جوڑا پہنے گا، ادھر نماز کے سجدے وہ کرے گا، ثواب تیرے میرے ماں باپ کی قبر میں جائے گا۔ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ سے انعام لینے کا دن ہے۔ اور لوگوں تکڑ نہ کرنا، تکڑ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز عید 5 منٹ بعد پڑھاؤں گا یا 5 منٹ لیٹ پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو جمعے کے ممبر پہ بات ہوئی تھی اسی وقت مقررہ کے پر میرے عزیزوں نماز کھڑی ہوگی، لیکن میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب خطبے کے بعد دعا کی باری آئے، اس سے لینے کی باری آئے، میرے عزیزوں سستی نہ دکھانا۔ آج میرے عزیزوں غسل بھی کر کے آئے، وہ جو آدمی 8 دن کے بعد نہاتا ہے کہتا ہے مجھے کاروبار کی وجہ سے نہانے کا موقع نہیں ملتا، اس نے بھی آج غسل کیا۔ میرے عزیزوں کئی ہر جمعے جوڑا نیا پہنتے ہیں، کئی ہر دوسرے دن پہنتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں وہ لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں جو میرے عزیزوں سال میں 1 مرتبہ جوڑا نیا پہنتے ہوں گے، آج خوشبوئیں لگا کے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں سرمے لگا کے، ترچھل میں تیل ڈال کر، ناخن اور میرے عزیزوں غیر ضروری اپنے بال صاف کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے آگے بیٹھے ہیں۔ تمہارے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، خدا کرے جب دعا کر کے اٹھو تمہارے سینوں سے بھی ایسی خوشبو آنے لگ جائے، تمہارے ایمان کی بھی ایسی خوشبو آنے لگ جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، ادھر فرشتے میرے تیرے پاس بیٹھ کر دعا کے لیے آمین کہنے لگ جائے۔ تو میرے عزیزوں آج خوشی کا دن ہے، صدقہ فطر دے کر، صدقہ خیرات کر کے، اللہ اکبر، رشتہ داروں کو بھی راضی کر لو، عرش والے رب کو بھی راضی کر لو، اپنے خدا کو بھی راضی کر لو۔ اپنے اللہ کو راضی کرنا صرف آج کے دن نہیں ہے، 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ راضی ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانے گا، پروردگار عالم اس سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا، قبر کے اندر بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، برکت والا دن ہے، خوشی والا دن ہے۔ مسئلہ عرض کر دوں، اگر میں یوں کہوں بھی پہلے کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھ لو تو میرے سمیت بہت سو کا بھید کھل جائے گا۔ آئندہ خیال کرنا، عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، کسی عذر کی وجہ سے، خواب غفلت کی وجہ سے سوتے سوتے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، فجر کی نماز نکل گئی تو عیدگاہ آنے سے پہلے نماز فجر ادا کی جائے، پھر عید کی نماز ادا کی جائے۔ میرے عزیزوں سنت آ کے پڑھ لیتے ہیں، سنت نماز ہے آ کے پڑھ لی، پھر میرے عزیزوں فرض چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے کسی کی نماز چھوٹ جائے، اگر پڑھ سکتا ہے اب بھی پیچھے گیلی آگے پیچھے جا